اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے. اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے. یہی مچھلی والا واقعہ جو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آیا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے. اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو. تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس مہم کا نام جو ابھی ہم نے سنا، اس کو سیف البحر کہا جاتا ہے. 300 جاں بازوں کی جو فوج تھی، اس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امین الامت یعنی امت کا امانت دار یہ پیارا لقب عطا فرمایا. اور ابتدائے اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں یہ مسلمان ہوئے. نہایت ہی دلیر، شیر دل، بلند قامت تھے. اور غزوہ احد کے موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخساروں میں لوہے کی 2 کڑیاں پیوست ہو گئی تھی، میرے آقا زخمی ہوئے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ ہی تھے جنہوں نے اپنے دانتوں سے نبی پاک کے گال مبارک سے ان کڑیوں کو کھینچا. لیکن اس کو نکالنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے. بڑے جانثار صحابی. اللہ کریم تربت حضرت ابو عبیدہ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے ان کے بارے میں، آپ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ ایک کمرہ ہو اور اس میں ابو عبیدہ جیسے بہت سارے لوگ ہوں، میرے پاس ایسے اور لوگ ہوں، کیونکہ امت کے یہ ان کا جو کردار رہا، آپ امین الامت ہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ان صحابہ کرام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ایسی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے، پھر ایسی نعرہ ہم نہیں لگاتے ہر صحابی نبی، یہ نبی پاک کے جان نثار ہیں. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ جو مچھلی کے بارے میں اب میں چاہتا ہوں کہ اب مچھلی کے بارے میں اور اس سمندری مخلوق کے بارے میں بڑی عجیب و غریب معلومات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ پکڑتے تو ہیں، کھاتے بھی کھانے والے ہیں، لیکن معلومات بہت ساری نہیں ہوتی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کی رحمت سے اللہ کرم فرمایا، ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جنتیوں کو جنت میں جو سب سے پہلی غذا کھلائی جائے گی، سبحان اللہ، وہ غذا کیا ہوگی؟ بخاری شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا ایک حصہ ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے. ہائے ہائے، جنت کی پہلی دعوت جب ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، تو پہلا کھانا یہ ہوگا کہ جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کا کنارہ کھلایا جائے گا. ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے کہ سارے جانور بولتے ہیں، مچھلی کیوں نہیں بولتی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بڑی عجیب و غریب حکمت اس کی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا. اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کی شکل بگاڑ کر اسے زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا. اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی. شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے. مچھلی نے تمام دریائی جانوروں میں یہ بات پھیلا دی، اس وجہ سے اسے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا. اچھا، یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ مچھلی جو ہے وہ بغیر ذبح کر کے کھائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید بچپن سے کھا رہے ہیں، وجہ نہیں پتا. چلیں آج یہ بھی سن لیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مچھلی اور ٹڈی اس میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اخراج کی، اس کو خارج کرنے کی حاجت ہی نہیں. اس لیے جس میں خون نہ ہو ان جانوروں میں ہمارے یہاں صرف یہ 2 ہی حلال ہیں، لہذا یہ بے ذبح کھائے جاتے ہیں. اور یاد رہے سوال یہ ہے کہ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک. بڑا پیارا فقہی جواب ہے کہ پاک اور ناپاک کا مسئلہ تو جب ہو کہ جب مچھلی میں خون بھی ہو. مچھلی میں خون ہے ہی نہیں، یہ جو بھی لیکوڈ نکلتا ہے یہ خون نہیں ہے، اس لیے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا. اچھا، مچھلی کی کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں، یہ ایک سوال ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ مچھلی میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے. مچھلی کو کاٹیں، مچھلی کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. ایک بڑا عجب واقعہ کتابوں میں لکھا، جب سکندر بادشاہ تھا
اللہ پاک نے اس سمندر کو کیسی عجیب و غریب مخلوقوں سے بھر رکھا ہے. میرے رب کی شان دیکھو. اس سمندر کو جب دیکھے نا تو اللہ کی قدرت سمجھ آنی چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. 67% دنیا میں پانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کتنی تعداد ہے مچھلیوں. اور ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا سے خوراک ختم ہو جائے نا, اناج ختم ہو جائے, جانور پرندے سب ختم ہو جائیں, تو بھی سمندر 100 سال تک دنیا کو خوراک دے سکتا. اللہ کی قدرت. اور کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. ذرا واقعہ سنیے گا کہ سکندر بادشاہ کی فوج جو ہے ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی. شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ یعنی خشکی کا ٹکڑا تھا, نظر آیا, آئرلینڈ نظر آیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاز کو لنگر انداز کیا, سارے لوگ جزیرے پر اتر گئے, اس پہ کھوٹے گاڑے اپنے کیمپ لگانے کے لیے, چیزیں لگانے کے لیے. وہ بھی ٹھیک خیر رہی. تھوڑی دیر بعد آگ جلائی, جزیرے پر آگ جلائی کہ کھانا پکائیں. تو اب جزیرہ جو ہے وہ ہلنے لگا ہے, اور اس کے بعد وہ جزیرہ جس کو جزیرہ سمجھ رہے تھے پورا کا پورا ہی پانی میں اتر گیا, اور سارے کے سارے لوگ ڈوب کر مر گئے. بعد میں پتا چلا کہ وہ جزیرہ یا زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا, وہ دیو ہیکل مچھلی تھی. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ لوگ اسے جزیرہ سمجھ کر اتر گئے, لیکن اس کو کیل ٹھوکا تو بھی اس کی چمڑی پہ کوئی اثر نہیں پڑا. جب آگ جلائی تو اس مچھلی کو جلن محسوس ہوئی, اور اس کے بعد اس نے حرکت کی, اور جناب اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ ڈوب گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اس سمندر میں اللہ پاک نے کیسی عظیم و شان مخلوق بنائی ہے. تو جو رب یہ سب بنا سکتا ہے, اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا, ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. آج بھی زندہ رہنے والے جانوروں میں ہاتھی دیکھا ہوگا آپ نے, بڑے بڑے اور جانور نظر آتے ہیں, لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے والے جانوروں میں سب سے بڑا جو جانور ہے وہ ویل مچھلی ہے, اور جس کی سب سے بڑی ایک قسم بلو ویل کہلاتی ہے. وہ سائز اور وزن کے اعتبار سے تمام مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے. ایک بلو ویل دنیا میں ایسی. یہ سب معلومات دیکھ کر نا اللہ سے محبت بڑھنی چاہیے. جب سمندر کی خوبصورتی دیکھیں, جب دنیا کی خوبصورتی دیکھیں نا, تو اللہ کرے کہ اس وقت یہ ذہن بنے کہ میرے مولا نے دنیا ایسی بنائی ہے, اس کی جنت کیسی ہوگی. جنت کے بارے میں تو احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جنت ایسی نعمت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا کوئی, تو سوچ سے بھی ورا ہے جنت. تو ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں جنت کی تیاری اور تیز کر دینی چاہیے. ہمیں جنت کے لیے مزید جستجو کرنی چاہیے, ایسے اعمال کرنے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خوش نصیب تو جنت میں جائیں اور میں محروم رہ جاؤں. اللہ سے دعا کرتے, مولا تیری جنت بہت بڑی ہے میرے مولا, ہمیں محروم نہ کیجیے, ہم گناہگاروں کو بھی تیری جنت میں جگہ عطا فرما دے, ہم سب سے راضی ہو جا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک اور بڑا عجیب واقعہ بزرگان دین کا, میں آج کوشش کروں گا اپنے بیان میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں تاکہ یہاں کے لوگوں کی دلچسپی بھی اور حیرت انگیز باتیں ہیں. ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے, تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی. وہ مچھلی پکڑتے, ٹوکری میں ڈالتے, بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی. اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں, بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے. جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا, بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی. اب بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈالی. یہ کیا کیا, اتنی محنت, سارا دن کوشش کی. تو کہا, حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے, جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی. اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال دیا. اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا, یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے, مچھلی کھا سکتے ہیں, مگر یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے. جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے. بزرگان دین کے اقوال ہے. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا, کتنا ذکر کرتے ہیں, کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا, مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا, لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا. ان اوقات کو, ان ایام کو, ان نعمتوں کو کیسے گزارا, بات سمجھنے والی ہے.
ایک اور واقعہ سنیے، حضرت جنید بغدادی یہ اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے بعد اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا، اے جنید افسوس ہے، تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں، غور سے سنو، ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی ہے۔ کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا یار، سب چیزیں بہتر تھیں اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں۔ صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں ہے، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر ہو گیا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لے۔ ہاں آج معافی مانگ لو، اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی نے، یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے،
بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے۔ بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ مشیت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی۔ یقین کرو بڑی مہربانیاں۔ تم گنو تو صحیح، اللہ نے کتنے احسان کیے۔ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلیسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلیسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، نا شکری نہ کرو۔ بہرحال ذکر الہی کی بات ہو رہی تھی میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں ایک اور وسوسہ، مردود ہے نا شیطان، وہ اللہ کا ذکر تو کرنے نہیں دیتا۔ ایک شخص تھا، رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا۔ تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا۔ ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا، تو حضرت خضر خواب میں تشریف لائے، فرما رہے تھے اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سنیے، آئے ہائے کیا جواب دیا ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل پر۔ حضرت خضر کہتے ہیں چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے، قبول بھی وہی فرمائے گا۔ مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کرے؟ بس ایک امید ہے رحمت والے رب سے کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی بھلے بلے بلے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، اب حضرت جنید بغدادی کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ایک بار آپ نائی کے پاس گئے پوچھے کٹوانے گئے، آپ ذکر الہی کر رہے تھے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارتے تھے۔ انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے
کرتا ہے, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں, یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. ہائے ہائے ہائے, رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو. اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں, رحمتیں ہم پر برسائے. مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے. اے میرے بیچ اسلامی, ان احادیث سے, ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے کہ وہ قریب کتنا نوازنے والا ہے. کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا, رحمت حق بہا نمی جو بکرتا و اصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ. اگر فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے. فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے, ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے. کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے, کھانا نہیں کھاتے, بس ستو پیتے رہتے ہیں. تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں, جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے, اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے, ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے. یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں. اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے, ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے. تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے. اتنا وقت کی قدر تھی انہیں, ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی. آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں, میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, ساری رات نکل جاتی ہے, کیسے رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ والے ساری رات عبادت کیسے کرتے تھے, سجدے, تلاوت, قرآن, درود, ساری رات نوافل, ایسا ذوق کیسے ملتا تھا. کہتے ہیں موبائل والوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کو موبائل میں ساری رات سمجھنی پڑتی ہے, پتہ ہی چلتا رات کیسے گزر گئی, پھر اللہ والوں کو وہاں اللہ نے ذوق دے دیا تھا. کہتے ہیں نا کہ ذکر اللہ روح کی غذا تھی ان کی, ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا, ان کو تلاوت پہ لطف آتا تھا, ان کو عبادت پہ لطف آتا تھا. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ لطف عطا فرما دے. اللہ کرے کہ وہ لطف ہمیں نصیب ہو جائے, کہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب بیان کے آخر میں میں چند آپ کو اذکار بتانا چاہتا ہوں. ذکر اللہ ضرور کیجئے, مگر چند اذکار, چند ذکر ایسے ہیں جس کی صراحت حدیث میں آئی اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بس جب موقع ملے نا تسبیح پکڑ لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو. کلمہ طیبہ, سبحان اللہ, اتنی بڑی نعمت ہے. پہلے ایک بزرگ کا قول سناتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی رکھو, کیونکہ جب آخری وقت آئے گا نا زبان بھاری ہو جائے گی. سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے. کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ فرمایا جس کی زبان پر کلمہ ہر وقت جاری رہتا ہے, عادت ہوگی نا, امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر بڑی گالیاں ہوتی ہیں, گندی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی پر جا رہے ہیں, اچانک بریک لگانا پڑا, خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, گرتے گرتے بچ گیا, ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ گالیاں نکلتی ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ درود پڑھتے رہتے ہیں, نعتیں سنتے رہتے ہیں, یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں, غوث پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے فوراً زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا غوث پاک, کلمہ پاک نکلتا ہے. کیوں؟ ان کی زبان پر اچھی باتیں ہوتی ہیں ہر وقت. اپنی زبان کلمے سے تر رکھو, جب آخری گھڑیاں آئیں گی پڑھنا مشکل ہو جائے گا, پڑھا ہی نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا, پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ نہیں عادت, فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں. سنو حدیث پاک, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر
اس کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. آئے ہائے، افضل الذکر کہا گیا، کلمہ پاک کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. بدل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا. اب دیکھیں کتنی دیر لگی، چلے پڑھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنے، ایک اور وظیفہ لے لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے.